وائرس سے بچاؤ اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے برطانیہ نے نئی ویکسین کا انسانوں پر ٹرائل شروع کر دیا۔ برطانوی سائنسدانوں نے اس کی کامیابی کو کورونا وائرس سے بچاؤ کا بڑا بریک تھرو قرار دیا ہے۔ ویکسین کب تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگی؟ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا کو شکست دینے کے لیے ویکسین تیار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے کرونا وائرس کی ویکسین کا عمل مختلف مراحل سے گزر رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ ویکسین کا تجربہ کامیاب ہو کر یہ مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ ایک بار پھر برطانوی سائنسدانوں نے نئی ویکسین دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو کرونا وائرس کے خاتمے کے ساتھ ساتھ انسانوں میں قوت مدافعت بھی بڑھائے گی۔ نئی ویکسین دریافت کرنے والے لنڈن امپیریل کالج کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ نئی ویکسین سے انسانوں میں اینٹی باڈیز اس حد تک مضبوط ہو جائیں گی کہ وہ کرونا وائرس جیسی وباؤں کا سامنا کر سکیں گی۔ ابتدائی طور پر یہ نئی ویکسین 300 انسانوں پر آزمائی جائے گی، جبکہ متوقع نتائج آنے کے بعد اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین بھی رواں سال کے آخر تک مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سروس نے وارننگ دی ہے کہ وزیر اعظم بورس جانسن کی طرف سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے تیسرے مرحلے میں 4 جولائی سے زندگی کو معمول پر لانے کے اعلان کے بعد کرونا وائرس کی ممکنہ طور پر دوسری لہر کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ رائل کالج آف سرجنز، نرسنگ فزیشنز اور جی پیز نے برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والے خط میں وزراء کو متنبہ کیا ہے کہ دوسری لہر کے حوالے سے تیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ مزید جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے 4 جولائی سے ریسٹورنٹ، سینما گھر، ہیئر ڈریسز اور عبادت گاہوں سمیت دیگر مقامات کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جہاں 2 میٹر کی دوری برقرار رکھنا ممکن نہ ہو وہاں 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ میں بھی ابھی تک 2 میٹر کی دوری کو کم کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ خط میں حکومت کو یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ برطانیہ کے 4 حصوں پر مشتمل کراس پارٹی گروپ تشکیل دیا جائے جو غیر جانبدارانہ اور تعمیری نقطہ نظر کے ساتھ عملی سفارشات کو تیار کرے۔ دوسری لہر آنے کی صورت میں مقامی انتظامیہ اس پر قابو پانے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ احسن طریقے سے وبا کو کنٹرول نہ کر سکی تو وائرس کو روکنے کے لیے حکومت دوبارہ پابندیاں بھی عائد کر سکے گی۔ سائنٹیفک ایڈوائزری گروپ آف ایمرجنسیز کی میٹنگز میں شرکت کرنے والے پروفیسر جان ایڈفرنز نے کہا ہے کہ سماجی دوری کو کم کرنے سے انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ایسے موقع پر بہت زیادہ محتاط رہنے اور ٹیسٹ اینڈ ٹریس سسٹم کو درست طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ دوسری لہر کے خطرے سے بچا جا سکے۔ لیبر پارٹی نے اس موقع پر مطالبہ کیا ہے کہ NHS کے عملے کے ارکان کا ہر ہفتے کورونا ٹیسٹ کیا جائے تاکہ علاج کے منتظر مریضوں کی لسٹ کو محفوظ طریقے سے مختصر کیا جا سکے۔ غلام حسین مان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ لاک ڈاؤن ختم کرنے سے والسل کی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں۔ تمام عبادت گاہیں انفرادی عبادت کے لیے کھول دی گئی ہیں، تاہم اجتماعی عبادت پر پابندی برقرار ہے۔ برطانیہ کے چوتھے بڑے قصبے والسل میں بھی کرونا وائرس تیزی سے پھیلا اور 219 قیمتی جانیں لے گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، جبکہ والسل میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 1500 کے لگ بھگ رہی۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے سے شہر کی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں۔ SOPs کے تحت شاپنگ سینٹرز اور دفاتر کھول دیے گئے ہیں، جس پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہاں سے کرونا کی بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں، بلکہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ یہ کرونا کا کیپٹل رہا ہے۔ چھوٹا جا قصبہ ہے جو برمنگھم کے ایک سائڈ پہ واقع ہے، لیکن یہاں سب سے زیادہ یہ مڈلینڈز میں جو ہے افیکٹڈ ایریا وہ یہ والسل ہی تھا۔ ابھی آہستہ آہستہ اللہ کے فضل کرم سے لائف بیک ٹو نارمل ہو رہی ہے۔ حکومت آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن ختم کر رہی ہے اور لوگ بھی معمولات کے مطابق عام حالات میں آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں۔ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، 1500 کے قریب لوگ یہاں پر جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، 200 سے زائد اموات ہوئی ہیں، اور ہماری
قریبی فیملی کے اس میں ہمارے بے شمار بزرگ، ہمارے دوست، ہمارے بھائی اس وبا سے، اس بیماری سے شہید ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اب شہر کے حالات نارمل ہو چکے ہیں۔ پارک، شاپنگ سینٹرز بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر اب بھی لوگوں میں خوف موجود ہے۔ ہر جگہ لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان احمد فراز، والسل، برطانیہ۔ میئر آف لندن صادق خان نے مالی مشکلات کا شکار ٹرانسپورٹ آف لندن اور سٹی گورنمنٹ کو معاشی مشکلات سے بچانے کے لیے تاریخی میئر آفس سے منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا، جس سے 50 ملین پاؤنڈ کی بچت ہوگی۔ مزید تفصیلات وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کے باعث لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سٹی گورنمنٹ آف لندن اور ٹرانسپورٹ کے شعبے کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ سے زائد عرصے سے برطانوی دارالحکومت لندن کو مختلف شعبوں میں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے، جس پر میئر آف لندن صادق خان نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن کی تاریخی عمارت جس میں لندن میئر آفس موجود ہے کو خالی کر دیا جائے گا۔ میئر آف لندن تمام عملے سمیت دفتر کے معمولات کو منتقل کر دیا جائے گا۔ سٹی ہال لندن کی اس عمارت کو خالی کرنے سے 55 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم کی بچت ہو سکے گی۔ میئر آف لندن صادق خان کے اس تاریخی فیصلے پر عمل کی وجہ سے جہاں مالی بچت کا رجحان پیدا ہوگا، وہیں یہ رقم فرنٹ لائن ورکرز کی مدد کے لیے بھی استعمال کی جا سکے گی۔ UAE کی ممتاز سماجی شخصیت اور بزنس مین عماد الدین اور ان کی اہلیہ مسز نسرین کا دبئی میں کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ دنوں مقامی اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات پر صحافی برادری کی جانب سے اظہار تعزیت کیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ کے ذریعے۔ گزشتہ دنوں UAE کی ممتاز سماجی اور مذہبی شخصیت عماد الدین اور ان کی اہلیہ مسز نسرین کرونا وائرس کی وجہ سے چل بسے تھے۔ عماد الدین گلف ٹوڈے سے تعلق رکھنے والے معروف صحافی عنایت الرحمان کے بہنوئی تھے۔ پہلے عماد الرحمان کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور 3 دن بعد ان کی اہلیہ بھی اس موذی مرض کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ متحدہ عرب امارات میں صحافیوں کی تنظیم PFUJ UAE زون کی جانب سے عنایت الرحمان کے بہنوئی اور بہن کے انتقال پر تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مرحومین کی سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ صحافی تنظیم کے عہدیداران سجاد اکبر خان، انصر اکرم اور ارشد محمود رانا کا کہنا تھا کہ مرحوم سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے پاکستان میں بھی کئی رفاہی پروجیکٹس میں حصہ لیا تھا۔ اس موقع پر معروف صحافی عنایت الرحمان نے PFUJ کی جانب سے منعقدہ تعزیتی ریفرنس پر ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ریسنٹلی جو میرے بہنوئی حاجی عماد الدین صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ کورونا کے مرض سے دبئی میں وفات پا چکے تھے، تو سب دوستوں نے جو ہے ہمیں اپنے ان کی سارے ثواب کے لیے اپنے پیغامات بھیجے۔ وہ انہوں نے ان کے لیے بہت دعائی کی، وہ ہمارے دکھ درد میں شریک ہو گئی، تو میں اس پہ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ تعزیتی ریفرنس میں شریک صحافیوں طارق ندیم، عابد قریشی، حافظ عبدالراؤ، آصف راٹھور، فہیم اشرف، کاشف رانا اور دیگر نے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی۔ یمن کی آئینی حکومت اور عدن کی عبوری انقلابی کونسل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد پر غور کے لیے یمن کی اہم شخصیات پر مشتمل وفد سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض پہنچ گیا۔ یمنی وفد مصر کی دارالحکومت قاہرہ سے ریاض پہنچا۔ اس میں پارلیمانی کمیٹی کے ارکان اور درجنوں مشیر شامل ہیں۔ اس سے قبل یمنی وزیر اطلاعات و نشریات معمر الارانی نے کہا کہ ایک اعلیٰ اختیاراتی وفد جلد ریاض روانہ ہوگا جو سعودی عرب کی کوششوں سے طے پانے والے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد پر بات چیت کرے گا۔ یمن کی آئینی حکومت اور عدن کے انقلابی کونسل کے درمیان تنازع کے حل کے لیے کچھ عرصہ قبل سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے میں تمام فریقین نے جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن نے رواں ہفتے حوثیوں کی طرف سے جاری فوجی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا، حوثی باغی جنگ بندی کی کوششوں کو دانستہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔
کینیڈین حکومت نے کرونا وائرس کے دوران رضاکارانہ خدمات سر انجام دینے والے طلبہ کے لیے گرانٹ کا اعلان کر دیا۔ اس منصوبے کے لیے حکومت نے $9 بلین مختص کیے ہیں۔ اپریل میں وزیر اعظم نے کینیڈا اسٹوڈنٹ گرانٹ سروس کا اعلان کیا تھا، جس میں وبا کی وجہ سے اپنی آمدنی کھونے والے طلبہ کو امداد دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ حکومت کے مطابق اس گرانٹ کا مقصد طلبہ کی معاشی مدد کرنا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ رضاکارانہ طور پر کام کرنے سے طلبہ کی مہارتوں میں اضافہ ہوگا اور ان کے دوسرے لوگوں سے رابطے بہتر ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر طلبہ رضاکارانہ طور پر حکومت کی مدد کریں گے تو حکومت بھی ان کا خیال رکھے گی۔ اسپین کا ایک خوبصورت تعارف اس کے منفرد تہوار ہیں۔ ایسا ہی ایک تہوار سانت خوان ہے، جسے گرمیوں کے استقبال کا تہوار کہا جاتا ہے، جو کتالونیا، ویلنسیا اور گلیسیا میں منایا جاتا ہے۔ اس خوبصورت تہوار کی رنگینیوں پر رپورٹ کر رہے ہیں اسپین سے شاہد احمد شاہد۔ اسپین میں آج پٹاخوں کی رات تھی، یعنی سانت خوان کا تہوار۔ یہ تہوار دیگر ہسپانوی تہواروں کی طرح اپنی نوعیت کا منفرد تہوار ہے، جس کی رونقیں اور گہما گہمی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر طرف شور، پٹاخوں کی آوازیں، ہلا گلا، کھانے، میوزک اور ساحل سمندر پر آتش بازی کا مظاہرہ، جو اس تہوار کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہ دراصل گرمیوں کے استقبال کا تہوار ہے، جو کاتالونیا، ویلنسیا اور گالیسیا میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کا خصوصی پکوان کوکا ہے، جو کہ ایک میٹھے کیک کی شکل میں مختلف فلیورز کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اپنے دوست، احباب اور فیملیز کے ہمراہ ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں، جس کے بعد ساحل سمندر کا رخ کیا جاتا ہے، جہاں پٹاخوں اور آتش بازی کے شاندار مظاہرے رات گئے جاری رہتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اس تہوار کو خوب مناتے اور انجوائے کرتے ہیں۔ اب کی بار مقامی حکومتوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث 25 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی عائد کر رکھی تھی، سو لوگوں نے تہوار کی خوبصورتی کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ منایا۔ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔